السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر مجھ پہ سلام بھیجا، السلام علیکم ایھا النبی، اور پھر سورہ اخلاص پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رزق کے دروازے کشادہ فرمائے گا۔ انہوں نے اسی طریقے سے کیا تو مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا رزق تقسیم کیا کہ ان کے پڑوسی بھی ان کے رزق سے حصہ پاتے تھے۔ تو یہ سورہ اخلاص کا ایک خاص اس کا پہلو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قل هو اللہ احد، قل آپ فرما دیں هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد وہ ایک ہے۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی توحید کا اعلان کیا تو اس سے پہلے قل فرمایا، آپ فرما دیں۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا، اس فلسفہ قل کو بیان کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ المیہ رہا ہے کہ جہاں بھی وہ کوئی کمال دیکھتے ہیں تو اسی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال عطا کیا کہ انہوں نے 4 مردوں کو زندہ کیا، تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو ہی خدا ماننا شروع کر دیا۔ حضرت عزیر 100 سال کے بعد زندہ ہوئے، لوگوں نے انہوں کو ہی ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ یعنی یہاں یہ کمال دیکھتے ہیں تو کمال دینے والے کو بھول جاتے ہیں، کمال کے آگے جھک جاتے ہیں، کیونکہ بندہ بیسیکلی جو ہے وہ عالم جو اس کا خوگر ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کا اشارہ ہو جائے تو درخت چل پڑتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، سورج پلٹ آتا ہے۔ تو شبہ تھا کہ کوئی رسول کریم علیہ السلام میں بھی الوہیت ثابت کرنا نہ شروع کر دے، تو اللہ پاک نے فرمایا قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم نے یہ شان عطا فرمائی کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تم اپنی زبان سے اعلان کر دو کہ میرے رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب آپ یہ اپنی زبان سے اعلان فرمائیں گے تو شرک کا شائبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قل کے ساتھ شروع فرمایا۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد وہ ایک ہے۔ اچھا، اب جو احد ہے، ایک لفظ ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ اگرچہ یہ کبھی کبھی ایک معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ عربی زبان میں کوئی لفظ کسی لفظ کا مترادف نہیں ہوتا، ہر لفظ کا اپنا ایک الگ معنی ہوتا ہے، اور یہ پورا ایک فن ہے، فقہ اللغہ اس کو کہا جاتا ہے، پھر فقہ اللغہ و سر العربیہ، جس میں اس پہ بات کی جاتی ہے کہ ان 2 لفظوں میں کیا فرق ہے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ واحد وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو ایک ہے لیکن اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ انسان واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فن میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن جو انسان ہے نا اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہیں، اس کا سر بھی ہے، اس کے اجزاء ہوتے ہیں۔ یعنی واحد ایک ہوتا ہے لیکن اس کے جز ہوتے ہیں، اور احد اس طرح کا ایک ہوتا ہے کہ وہ اجزاء سے بھی پاک ہوتا ہے، اور احد صرف اللہ رب العزت کی شان ہے۔ قل هو اللہ، فرمائیے وہ اللہ، اس کی شان کیا ہے؟ احد، وہ یکتا ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ الصمد، میرے رب کی شان کیا ہے کہ وہ الصمد ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔
یعنی بندے کا کمال یہ ہے کہ یہ رب کا محتاج ہو۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں، ہوا نہ ہو تو بندہ مر جائے، پانی، کتنی چیزوں کا محتاج ہے ایک بندہ۔ ایک روٹی کا لقمہ کھانے کے لیے پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنے انسان ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان تک، بندے تک روٹی کا لقمہ پہنچتا ہے۔ تو الصمد وہ ہوتا ہے جس کے سب محتاج ہوتے ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ الصمد، کہ وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ وحدت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وحدت عددی ہے، ایک وحدت مرتبہ ہے، ایک نسبت کی ہے۔ پہلی صورت میں یہ کہا کہ وہ احد ہے تعداد کے اعتبار سے، پھر کہا وہ الصمد ہے شان کے اعتبار سے، پھر کہا لم یلد ولم یولد نسب کے اعتبار سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اعتبار سے یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس میں ان کا رد ہو گیا، جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یہ اس گمراہی کا سبب کیا ہے؟ اس گمراہی کا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو چیز میرے لیے کمال ہے وہ اللہ کے لیے بھی کمال ہونی چاہیے۔ بندے کے لیے تو اولاد کا ہونا کمال ہے نا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بھی اولاد ہونی چاہیے، جبکہ بندے کے لیے اولاد کا ہونا کمال ہے، ایک اللہ کی نعمت ہے اولاد، لیکن اس کی طے میں بندے کی مجبوری چھپی ہوتی ہے۔ بندہ اولاد کی خواہش ایک مجبوری کے تحت کرتا ہے کہ میری اولاد ہو جو بچپن میں بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، لیکن اگر اللہ کی بھی اولاد مانی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھی کسی کا محتاج مان لیا، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے اس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، کیونکہ اولاد کی طے میں مجبوری ہے اور وہ رب نہیں ہو سکتا جو کسی کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ الصمد وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، کفواً، کف کہتے ہیں برابری کو، کہتے ہیں نا شادی کف میں کرنی چاہیے، جو کف کی کیا حیثیت ہے؟ برابری۔ اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ احد، پھر وہی لفظ آ گیا کہ وہ ہر لحاظ سے یکتا ہے، ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ سورہ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی جو دونوں صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، معوذتین۔ ان کا ماقبل سے ربط تو واضح ہے کہ جس اللہ کی یہ شان ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہی اللہ اس لائق ہے کہ بندو تم اپنی مشکلات میں اس کی پناہ مانگا کرو، اس کی پناہ میں آیا کرو۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ ہیں، یہ جو معوذتین ہیں، اس کا ربط تو قرآن کی ابتدا کے ساتھ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کا مقصود رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف لوٹنا۔ جس اللہ کی طرف لوٹنے سے قرآن کی ابتدا ہوئی تھی، اسی اللہ کی پناہ لینے سے قرآن کی انتہا ہو رہی ہے۔
اور امام آلوسی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا اختتام ہوتا ہے الناس سین پر. ابتدا با سے ہوئی، اختتام سین سے ہوا، بن گیا بس. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، اللہ کی کتاب تیرے دونوں جہانوں کے لیے کافی ہے. اچھا، یہ جو معوذتین ہیں خاص پس منظر ہے جسے میں اختصار سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان میں بھی اختلاف ہے کہ معوذتین جو ہیں بعض قولوں کے مطابق یہ مکی صورتیں ہیں اور اکثریت کے قول کے مطابق یہ مدنی صورتیں ہیں. قرآن مجید میں بھی یہاں پر مکیہ لکھا ہے، بعض نسخوں میں مدنیہ بھی لکھا ہوتا ہے کیونکہ ان میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہے. پہلے میں اس کا پس منظر عرض کرتا ہوں، پھر میں باقی چیزیں عرض کرتا ہوں. اس کا پس منظر، ان دونوں صورتوں کا پس منظر یہ ہے، یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی تھیں. معوذتین ایک مرتبہ ہی نازل ہوئی تھی. مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لبید بن عاصم. وہ جادو کرتا تھا اور جادو کا بڑا ماہر تھا. اس کی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ جادو کرتی تھیں اور بیٹیاں باپ سے بھی آگے تھیں. یہود نے اس سے کہا کہ ہم تو ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کا دین پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے آپ ان پر جادو کریں. اس کے ساتھ کوئی معاوضہ طے ہوا ہوگا. تو وہ ایک لڑکا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتا تھا، کوئی یہودی بچہ تھا. اس کی وساطت سے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعض بوئے مبارک حاصل کیے اور آپ کی کنگھی مبارک کا کوئی ٹکڑا حاصل کیا اور اس پر لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا. اور ایک کنواں تھا زروان یا اروان جس کا نام تھا، اس میں انہوں نے اس کو دبا دیا یا پھینک دیا. 40 دن کے بعد، اس جادو کے 40 دن کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا کچھ اثر نمایاں ہوا. اور اثر اس طریقے سے کہ بدن پاک میں ایک نکاہت سی محسوس ہونے لگی. اور آخری دن میں یہ زیادہ شدت ہوئی تو آپ کسی کام کے بارے میں آپ یہ فرماتے تھے کہ شاید میں نے کر لیا ہے جبکہ وہ نہیں کیا تھا. اس سے زیادہ کوئی اثر جادو کا کسی کتاب میں نہیں آیا. اچھا، اب جب بدن پاک میں نکاہت محسوس ہوئی تو اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دستگیری فرمائی. آپ ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوئے. آپ نے سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے رب نے میری بیماری کا علاج کر دیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس 2 فرشتے خواب میں آئے. ایک نے کہا کہ انہیں کیا تکلیف ہے، دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے. اس نے کہا جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے. اس نے کہا کس پہ کیا ہے؟ اس نے کہا بال ہیں اور کنگھی کے دانے ہیں ان پہ کیا ہے. اس نے کہا وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ زروان کو. اس نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا وہ چیزیں وہاں سے نکالی جائیں تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا اور پھر آپ نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اور وہ جا کر انہوں نے اس کنویں سے وہ بال وغیرہ نکالے. اس وقت یہ آیات طیبات نازل ہوئیں. اس کی انہوں نے بالوں پر گریں لگائی ہوئی تھی اور سوئیاں بھی چبھوئی ہوئی تھیں. 11 آیات ہیں. سرکار ایک آیت پڑھتے تھے، ایک گرہ کھول جاتی تھی، ایک سوئی نکل جاتی تھی. اس طرح 11 آیات آپ نے پڑھی، وہ ساری گرہیں کھل گئیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں اور جادو ختم ہو گیا. اب یہاں پر ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور ایکچولی وہ پوائنٹ آف ویو منکرین حدیث کا ہے،
جو بندہ حدیث کو مانتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اتنی واضح روایات میں بیان کیا گیا ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہم کس کی بولی بول رہے ہیں۔ ہم جس کو تحقیق کہہ رہے ہیں ممکن ہے وہ منکرین حدیث کا موقف ہو، ممکن ہے وہ ناسبیوں کا موقف ہو، ہم اس کو تحقیق کہہ رہے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ موقف جو ہے یہ منکرین حدیث کا ہے۔ وہ کہتے ہیں سرکار پہ کوئی جادو نہیں ہوا، کیونکہ ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ مثلا وہ کہتے ہیں جی قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ سرکار پر جادو ہوا تو پھر تو تم رجل مسحور کی پیروی کر رہے ہو، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ یہ جو سرکار کی ذات گرامی پر جادو کا اثر ہوا، یہ ایک بیماری کی طرح ہے۔ جیسے سرکار کو بخار ہو جاتا تھا ویسے ہی یہ اثر ہو گیا۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تم پر کوئی وحی نہیں اتاری گئی، تم جو کچھ بھی کہتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے یہ ساری کی ساری جادو کا اثر ہے۔ یعنی ان کے رجل مسحور کہنے میں اور اس میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ یہ ایک بیماری کی طرح تھی، جیسے سرکار کو دیگر کوئی مرض لائق ہو سکتا تھا، اس طریقے سے اس کا ہونا بھی ممکن تھا، اور یہ چیز ہوئی۔ اور پھر واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا، اس میں اللہ آپ کو بیماری سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس میں یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو دشمنوں کے اس سے محفوظ رکھے گا کہ دشمن آپ کو شہید کر دیں۔ صحابہ کرام تلواریں لے کھڑے ہوتے تھے نا حفاظت کرنے کے لیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا چلے جاؤ، میرے رب نے میری حفاظت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اس لیے اس کا بھی کوئی تضاد اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور میرے بھائی بات بڑی واضح ہے کہ کوئی منکر حدیث تو اس کا انکار کر سکتا ہے، حدیث کو ماننے کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صرف اس کا اتنا اثر ہوا، میں نے پہلے عرض کیا کہ بدن پاک میں ایک نکات محسوس ہوتی تھی، یا آخر جو لمحے تھے ان میں یہ تھا کہ آپ کسی کام کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ ہوا ہے، میں نے کر لیا ہے، جبکہ وہ نہیں کیا تھا۔ اور پھر یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ بالاتفاق قرآن مجید کا حصہ ہیں، اور یہ کہہ دینا کہ یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، یہ بات جمہور کے قول کے خلاف ہے، اور یہ بات کفر کی حد تک بری ہے۔ یہ معوذتین بھی، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف سرکار کو ایک مشکل میں تھے، جب آپ پر ایک مرض تھا، جادو کا اثر تھا، اس کو دور کرنے کے لیے یہ کہا گیا تھا، نہیں یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اس میں امت کا بالکل اتفاق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور اسی سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے اس کے ساتھ اس کو پڑھا اور جادو کا اثر ختم ہوتا گیا، وہ گریں کھلتی گئیں۔ اس میں اس چیز کا اثر ہے کہ دم اور تعویذ خلاف اسلام نہیں ہیں، دم اور تعویذ خلاف اسلام نہیں ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی شرکیہ بات ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ کلمات پڑھ کے حضرات حسنین کریمین کو دم کیا کرتے تھے۔ اور جب ایک صاحب میرے سر میں شدید درد ہے تو سرکار نے ان کو کلمات طیبات سکھائے، اعوذ باللہ بقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ تو مطلق دم اور تعویذ کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ ایک روحانی علاج ہے جس پر معوذتین کا سبب نزول بھی دلالت کرتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل آپ فرما دیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، فلک کے رب کی، صبح کے رب کی آپ کہہ لیں، یعنی
فلک سے مراد یہ ہے جب رات کی تاریکی اپنے بالکل جوبن پہ پہنچتی ہے تو پھر میرا رب سپیدہ سحر کو طلوع کر دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک رب الفلک سے کیا گیا، رات کی تاریکی کے بعد سپیدہ سحر طلوع کرنے والا رب۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب رات کی تاریکی کے بعد سپیدہ سحر کو طلوع کرتا ہے وہی اپنے بندوں کی مشکلات بھی آسان کرتا ہے، وہی آپ کی مشکلات بھی آسان فرمائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، میں سپیدہ سحر طلوع کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، سے شر کا معنی برائی، شر، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں شر جو ہے نا، شر یہ کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس چیز کو شفا جو ہے نا، شفا وہ چیز میں نہیں ہوتی، میرے رب کی دست قدرت میں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو چینی کو شفا بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو بیماری بنا دیتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ کوئی پیٹ میں تکلیف ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں درخت، وہ جو جڑی ہے، جڑی بوٹی ہے، وہ جو بوٹی ہے اس کے پتے کھاؤ۔ انہوں نے پتے کھائے تو پیٹ کا درد ہٹ گیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا پھر درد ہوا پیٹ میں، حضرت موسیٰ نے جا کے خود ہی اس درخت کے پتے کھائے تو درد بڑھ گیا۔ عرض کی مولا اس وقت ہٹ گیا تھا، اب بڑھ گیا ہے، تو فرمایا شفا پتوں میں نہیں ہے، شفا میرے پاس ہے، جب چاہتا ہوں ایک چیز سے دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں ہٹا دیتا ہوں۔ تو من شر ما خلق سے مراد یہ ہے کہ مخلوق میں جو بھی شر ہے جس کو میں بھی نہیں سمجھ سکتا، بندہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ مخلوق میں کیا کیا شر پایا جاتا ہے، جو بھی شر ہے میرے مولا تو بہتر جانتا ہے، اور میں ہر شر سے تیری من شر ما خلق۔ پھر چند چیزوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ، غاسق کا معنی ہے ظلمت، اذا وقب جب وہ چھا جائے، کیونکہ جرائم جو ہیں وہ رات کی تاریکی میں زیادہ ہوتے ہیں، رات کو جرائم کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جادو ٹونا کرنے والے بھی رات کا انتخاب کرتے تھے، اب بھی آپ دیکھتے ہیں قبرستانوں میں جا کے رات کو وہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ فَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تاریکی کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، جب تاریکی بالکل چھا جائے تو تاریکی میں جو شر پایا جاتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تاریکی کا شر اور چیز کا شر میرا کچھ نہیں بگاڑے گا میرے مولا، اگر تیرا کرم میرے شامل حال رہے، اگر تیری نظر رحمت مجھ پر رہے، اگر تیری رحمت کا مجھ پہ سایہ رہے تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاس پھونک مارنا، نفاسا پھونک مارنا، اور من شر النفاسات، اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے، کیونکہ یہ عموماً عورتیں زیادہ کرتی تھی، یا اس کو اگر نفوس کے معنی میں لیا جائے پھر بھی مرد بھی آ جاتے ہیں، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اور پھونکے مارنے والوں کے شر سے، تھل عقد جو گرہوں میں پھونکے مارتے ہیں، یہ جادو کی طرف اشارہ کیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے، حسد کرنے والا، یعنی دیکھیں سرکار نے فرمایا نا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، نظر بد، نظر کا لگنا حق ہے، یہ بندے کو قبر میں داخل کر دیتی ہے، اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ نظر کا اثر آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ دوسرے بندے کی طرف محبت سے دیکھتا ہے نا، وہ زبان سے کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ کیا
تو نظر بہت کچھ بتاتی ہے۔ اسی طریقے سے جن بندوں کے اندر خباثت بری ہوتی ہے ان کا حسد بھی بندے کے لیے نقصان دیتا ہے۔ حسد صرف یعنی حسد جو ہے وہ کرنے والے بندے کو تو نقصان دیتا ہی ہے، لیکن جس پر کیا جائے اس کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ آپ فرمائیں میں پناہ مانگتا ہوں من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے، بالخصوص کب؟ جب وہ حسد کر رہا ہو تو میں اے میرے رب تیری ذات سے اس کی بھی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، تمام لوگوں کے رب سے، میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں جو تمام لوگوں کا رب ہے۔ اور پھر کیا؟ ملک الناس، وہ تمام لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، اور تمام لوگوں کا معبود مطلق ہے، معبود حقیقی ہے۔ اب دیکھیے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا۔ پہلی بات یہ برب الناس، میں اس ذات کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے۔ رب کب چاہتا ہے کہ کوئی میرے بندوں پر ظلم کرے؟ رب جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے بندوں پہ زیادتی کرے۔ یہ گویا پناہ مانگنے کے اسباب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں جو رب ہے، اور رب اپنے بندوں کے ساتھ بڑے کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ملک الناس، وہ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کب چاہتا ہے کوئی بندہ آ کے میری رعایا پہ ظلم کرے؟ حقیقی بادشاہ کبھی نہیں چاہتا۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود مطلق ہے، معبود حقیقی ہے، یعنی جب تم سجدے اس کو کرتے ہو تو وہ کب چاہے گا کہ کوئی اس کو نقصان پہنچائے جو مجھے سجدے کرتا ہے؟ وہ مجھے بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ شرک کی جو مذمت ہے نا، کہ شرک بڑی بری چیز ہے، یہ مجھے ایک بڑھیا سے سمجھ آئی تھی، عورت سے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیسے؟ کہنے لگے میں اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہا تھا، ایک عورت آ گئی نقاب میں، کہنے لگی حضرت میرا خامن دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا بھئی اللہ نے اجازت دی ہے، اب میں روک تو نہیں سکتا۔ اس نے کہا حضرت شریعت اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے آپ کو دکھاتی کہ مجھے اللہ نے کتنا حسن دیا ہے۔ کہنے لگی میرے ہوتے ہوئے میرے خامند کا کسی اور کی طرف دیکھنا یہ میرے حسن کی توہین ہے۔ تو وہ فرمانے لگے تب میں سمجھا کہ اللہ شرک کو اس لیے معاف نہیں کرتا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ تو میرا ہو اور جھکتا کسی اور کے آگے رہے۔ تو جس کا اتنا گہرا تعلق ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ اپنے بندوں پہ کتنا کرم کرے گا۔ تو میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں الہ الناس، جو لوگوں کا معبود حقیقی ہے۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے۔ اب ایک چیز پہ غور فرمائیں، پہلے سورہ الفلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو بیان کیا گیا، اعوذ برب الفلق، پھر پناہ مانگی گئی من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ کی صفت ایک بیان کی گئی اور پناہ 4 چیزوں سے مانگی گئی۔ صفت ایک ہے، پناہ 4 چیزوں سے مانگی گئی۔ یہاں پر اسلوب بدل گیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات 4 بیان کی گئی کہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر پناہ ایک چیز سے مانگی گئی جو وسوسے پیدا کرنے والا ہے، جو وسوسے پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ امام راضی کا نقطہ ہے جی، امام فخر الدین رازی، اللہ ان کی قبر کو انوار سے بھر دے۔ اس بندے کو اللہ نے قرآن کا جو فہم دیا ہے اس کو بندے سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو پناہ مانگی گئی تھی اس کا تعلق بندے کے وجود کے ساتھ تھا، اور یہاں پر جو پناہ مانگی جا رہی ہے اس کا تعلق بندے کے ایمان کے ساتھ ہے۔ شیطان ایمان پہ حملہ کرتا ہے، اس کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وجود کی کیا مقابلہ ہے ایمان کے ساتھ، کہ وہاں اللہ نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ایک صفت کو بیان کر کے، اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنی 4 صفتیں بیان فرما کے ایک چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو فرمایا من شر الوسواس، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس سے جو وسوسے ڈالنے والا ہے، الخناس، چھپ جانے والا۔ یعنی جب شیطان بندے پہ حملہ کرتا ہے تو بندہ جو ہے وہ اگر آگے سے مزاحمت، کوئی بندہ بھی آپ دیکھیں، کوئی بندہ کسی کو جا کر کوئی بری بات کہتا ہے، پہلے وہ ذرا چوکنا ہوتا ہے، تو وہ ذرا دوسرا بندہ پھر ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ پھر ذرا سست ہوتا ہے، وہ دوبارہ حملہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی شیطان ہے، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اس کو بیان کیا گیا، الخناس، چھپ جانے والا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے فی صدور الناس، بندے کے سینوں میں، دلوں میں۔ شیطان کا کام جبر کرنا نہیں ہے، شیطان کا کام صرف دلوں میں وسوسہ اندازی کرنا ہے۔ اور حضرت امام حسن فرمایا کرتے تھے کہ شیطان بندے پہ حملہ آور ہوتا ہے، بندہ شیطان کو نہیں دیکھتا، شیطان بندے کو دیکھتا ہے، اور اللہ شیطان کو دیکھتا ہے، شیطان اللہ کو نہیں دیکھتا۔ وہ فرماتے ہیں اگر تیرا دشمن ایسا ہو کہ جسے تو نہ دیکھے اور وہ تجھے دیکھے تو پھر اس ذات کی پناہ لے لے جو تیرے دشمن کو دیکھے اور تیرا دشمن اسے نہ دیکھے۔ فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں میں فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ انسانوں میں سے ہو، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، کیونکہ جو اس کو کہا گیا نا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، کہ جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، جو بندے شیطان کے راستے پر چلتے ہیں وہ شیطانی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں، اور جو میرے رب کا قرب پر پا لیتے ہیں وہ ملکیت کا مظہر بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی کہ آپ پناہ مانگیے فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو وسوسہ اندازی کرتا ہے وہ جنوں میں سے ہو یا وہ انسانوں میں سے ہو۔ الحمدللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ آخر میں ایک دعا ہوتی ہے، ویسے ذرا اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، صرف یہ دعا ہے آخر میں، سب قرآنوں پر لکھی ہوگی، اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، پھر میں 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں۔ ابھی آپ تشریف رکھیں، میں بعد میں ابھی مجھے دعا کر لینے دیں۔ یہ صرف اس دعا کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، اب یہ آپ پڑھتے ہیں، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ آنس وحشتی فی قبری، میری قبر میں میرے خوف کو مانوس کر دینا، قبر میں میرے خوف کو مانوس کر دینا، یعنی مجھے خوف سے بے نیاز کر دینا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما عظمت والے قرآن کے صدقے میں، واجعلہ لی اماما، اور قرآن کو میرا امام بنا دے، ونوراً، اور میرا نور بنا دے، آنکھوں کا نور، دل کا نور، قبر کا نور، حشر کا نور، وہدن، ہدایت بنا دے، ورحمہ، اور رحمت بنا دے۔ اللہم ذکرنی، اے اللہ مجھے یاد دلا دے، منہ ما نسیت، جو چیز میں بھول گیا، قرآن میں جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی اسے مجھے یاد دلا دے، وعلمنی، اور مجھے سکھا دے، منہ، اس سے، ما جہلت، جس سے میں ناواقف ہو گیا،
ورزقنی اور مجھے توفیق دے تلاوتہ قرآن کی تلاوت کرنے کی آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں و آنا النہار اور دن کی گھڑیوں میں واجعلہ اور بنا دے اسے لی میرے لیے حجتاً دلیل میرے ایمان کی دلیل یا رب العالمین اے وہ ذات جو تمام جہانوں کی پالنہار ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید کا یہ درس آج ختم ہو گیا۔ اس موقع پر ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ وقت نکالتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور مسجد انتظامیہ کا تمام دوستوں کا جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اور میرے وہ دوست جو میرے ساتھ آتے ہیں، طاہر صاحب ہیں، وہ وقاص صاحب ہیں، طاہر صاحب بالخصوص یہ بہت اس کے لیے بڑی ان کی خدمات ہیں درس قرآن کے لیے، یہ مجھے یہاں پر لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی نعمت کی قدر کرنے والا بنائے۔ دعا مانگیں۔ دعا پھر مانگنا ہے، ختم شریف پڑھنا تکبیر پڑھنا ہے، دعا پھر بعد میں مانگتے ہیں۔ یہ اس کو اتار دیں، قاری صاحب اس کو اتار دیں، لگا ہوا ہے لگا۔ ایک تو میں نے گزارش کی تجویز پڑھا ہوا ہے، جن حضرات کے نام لکھنے سے رہ گئے وہ اپنے اسم شریف وصیت پتہ وغیرہ لکھ کر تشریف دے دیں۔ اور دوسری بات 11 تاریخ کو تقسیم اسناد کا جو وقت ہے، آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد تشریف دیں تاکہ اسناد کا نام وغیرہ چیک کریں گے، اور اس میں یہ گزارش ہے کہ جو صاحب 11 تاریخ کو تشریف لاتے ہیں وہ اس رجسٹر پر اپنے نام کے آگے لکھ کرتے ہیں، کیوں جی؟ جی جی، تاکہ اس وقت بلاتے ہوئے دقت نہ ہو۔ اب ختم سی حافظ صاحب اوکے صاحب ہمیں جن کے ذمہ آئے نا 10 پکڑائیں، تھی بیٹھے رہو بچے حافظ صاحب اٹھو 10 جڑا ہے نا اگے پکڑائی، 2-3 بچے اٹھ کھڑے ہوں جلدی جلدی، 10 پڑھے اپنی مسجد کے امام رکین صاحب کو اور اپنے دوستوں کو دے دیں، بڑی مہربانی۔ چلو فٹافٹ کرو۔ ہاں تو اس دن آپ یہاں تشریف لائیں گے، رجسٹر پر اپنے نام کے آگے ٹک ذرا یاد رکھیں، ٹک کر دیں گے بس 4-6 تلاوت۔ حافظ محمد رزاق صاحب مدرس ہیں اور امام ہیں، ہماری دوسری مسجد بابا راج شاہ بخاری صاحب کو ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ قبول کریں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ بس اب ایک ہی ہے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل
محسوس ہو رہی ہے، وہ ہمارے امام اور صدر مدرس حافظ قاری محمد حسین صاحب علیل ہیں کافی دنوں سے، اور محفل میں تلاوت بھی کرتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا پروفیسر صاحب کریں گے۔ محمد اشرف صاحب دیگر مریضوں کے لیے بھی دعا ہوگی، اور ایک مطالبہ سب دوستوں کا، فیصلہ تو اس میں بعد میں کریں گے، سب دوستوں کا اصرار ہے کہ یہ بڑی رونق تھی درس قرآن مجید کی، اللہ کا نور پھیلتا ہوا محسوس ہوتا تھا، تو دوست سارے کہہ رہے تھے کہ پروفیسر صاحب سے گزارش کریں، سلسلہ تو بہت لمبا ہے، لیکن اگر اثر نو قرآن مجید کا سلسلہ شروع کر دیں ہفتہ وار تو مہربانی ہوگی۔ بہرحال 6.5 سال بڑی ہمت ہے، اور 3-4 جگہ اور پروفیسر صاحب درس ہیں، یہاں مختصر بھی ہے، جھنڈا چیچی اور مختلف جگہوں پر ڈنڈول سیمنٹ فیکٹری 17 سال میں ترجمہ اور تفسیر مکمل کی، ابھی بھی 3-4 جگہ ان کا سلسلہ، اور درس حدیث کا سلسلہ سابقہ بعد کی مسجد ہے، قرآن ختم ہو گیا تھا 17 سال بعد، تو وہاں درس حدیث کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ یہ ان کی ہمت ہے، کالج میں بھی پڑھانا، یہ کام بھی کرنا، قاسم شاہ صاحب مختلف جگہ درس رکھتے ہیں مہینے میں، وہاں بھی جانا، دیگر جلسوں میں بھی، یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اور کتابیں بھی کافی ہو چکی ہیں، تفسیر قرآن چھپ رہی ہے انشاءاللہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پر بہت بے مثال کتاب ہوگی، وہ بڑے عرصے کی پروفیسر صاحب کی خواہش تھی، وہ بھی زیر ارتباط ہے، اللہ انہیں اور ہمت دے، اب جو انہوں نے کام کیا اللہ قبول کرے، اور یہ گزارش سب کی طرف سے ہے، اگر پروفیسر صاحب مہربانی فرمائیں، میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ بہت بڑا وزن ہے، ہم قریب سے آتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ تو تقریباً 13, 14, 15, 20 دور سے تشریف لاتے ہیں، بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی پر ہے، بڑی مہربانی۔ حافظ محمد وسیم صاحب ہمارے ادھر مدرس اور امام ہیں، اور بین پھاٹا مسجد بلال مرزا سرکیٹ کے خطیب ہیں، وہ ختم شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا شیرینی تقسیم کریں گے، پھر دعا کریں گے۔ پڑھو دو تھوڑا پڑھ، حافظ عارف صاحب کہاں کے نہیں بھول گیا، آپ پیچھے آ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. پروردگار عالم، یہ قرآن مجید کا درس تیرے کرم سے شروع ہوا، تیری رحمتوں سے چلتا رہا اور تیرے کرم سے اختتام پذیر ہوا۔ میرے مالک، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ جتنے بھی احباب یہاں تشریف لاتے رہے، میرے مالک سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما، سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ سب کے رزق میں، جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم،
اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ یا ارحم الراحمین اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما۔ میرے مالک تیرے جو بندے اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اس مسجد کے انتظامات کرتے ہیں، میرے مالک ان کی چاکری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کے لیے دونوں جہانوں کی برکتوں کا سوال کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین انہیں دونوں جہانوں کی برکتیں اور دونوں جہانوں کی فضیلتیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجاہتوں کا واسطہ میرے مولا ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی حلاوتیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ میرے مولا تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ قاری عارف صاحب نے ایک مریضہ کے لیے کہا، میرے مالک ان پہ خصوصی کرم فرما، ان پہ خصوصی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار عالم ان کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین حافظ محمد حسین صاحب کو صحت کلی نصیب فرما، میرے مالک اشرف صاحب کو صحت کلی نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ان کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما۔ میرے مالک انہیں شفائے کلی نصیب فرما، شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ اس مسجد میں پڑھنے والے بچوں کو علم نافع نصیب فرما۔ میرے مالک انہیں اپنے دین کا خادم بنانا۔ یا اکرم الاکرمین ان کے اساتذہ پہ کرم فرما، ان کے والدین پہ کرم فرما۔ یا ارحم الراحمین اس مسجد کو آباد کرنے والے جو بندے اس جہان سے چلے گئے، ہمارے بزرگ جناب لودھی صاحب بالخصوص میرے مالک ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنی رحمتوں کا سلوک فرما۔ میرے مالک ہم تیرے عاجز بندے، تیرے مسکین بندے تیرے پاک در پہ اپنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، میرے مالک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اکرم الاکرمین ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے تیری یاد کی توفیق مانگتے ہیں، میرے مالک ہمیں اپنی یاد میں رونے والی آنکھ نصیب فرما دے، اپنی محبت میں تڑپنے والا دل نصیب فرما دے۔ یا اکرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہم سب کو حرم کعبہ کی حاضری نصیب فرما، سب کو طواف کے چکر نصیب فرما، ملتزم کی دعائیں نصیب فرما، رکن یمانی کی دعائیں نصیب فرما۔ دکھا دے سب کو اے مولا مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا ارحم الراحمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ جتنے بھی احباب تیری پاک کتاب کی محبت میں یہاں تشریف لاتے ہیں، میرے مالک سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، میرے مالک سب کی زندگی میں برکتیں نصیب فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ سب کو اپنی پاک ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اکرم الاکرمین تیری پاک کتاب کو بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، میرے مولا اپنے کرم سے معاف فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ارحم الراحمین ہم تیری بارگاہ سے جو کچھ نہیں بھی مانگ سکتے ہمیں بن مانگے کے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم،
واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ پروردگار عالم جمیع مومنین اور مومنات اس جہان سے چلے گئے، حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، بالخصوص جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں یہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ ربنا